ہو گیا وقت ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم رب زدنی علما. اللہم انا نسألک علما نافعا. اللہم جنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل ما ظہر منہا وما بطن. محترم حاضرین کرام، آج دسمبر کی پہلی تاریخ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دسمبر کی 6 تاریخ کو تو آپ حضرات نہیں بھولے ہوں گے. بھلا کوئی مسلمان 6 دسمبر کی تاریخ کو کیسے بھول سکتا ہے؟ اس دن مسلمانوں کی آنکھیں روئی تھی، دل رویا تھا. کتنے لوگ شہید کر دیے گئے تھے اور کتنی جائیدادوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا تھا. 92 میں بابری مسجد شہید کی گئی تھی 6 دسمبر کو، اور پھر اس کے بعد 2019 میں 9 نومبر کو عدالت عالیہ نے فیصلہ سنا دیا، وہ بھی صاف صاف، کہ یہاں مندر کی تعمیر ہوگی. ساری دنیا کہتی ہے، خود کورٹ نے بھی مانا تھا کہ کسی مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی تھی، بلکہ 1528 عیسوی میں سلطان ظہیر الدین شاہ بابر کے سپہ سالار میر باقی نے 1528 عیسوی میں خالی جگہ پہ، وہاں کوئی مندر نہیں تھا جس کو توڑ کے، اور اسلام کا مسئلہ تو آپ کو معلوم ہے، شریعت کا مسئلہ جانتے ہیں، غصب کی ہوئی جگہ پہ مسجد تعمیر نہیں ہو سکتی ہے. مندر توڑ کے تو بڑی بات ہے، کسی دوسرے کی جگہ جو غصب کی ہوئی ہو وہاں مسجد تعمیر نہیں ہو سکتی ہے. تو میر باقی نے 1528 میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ 92 میں جب بابری مسجد شہید کی گئی تھی، اس کے بعد جو بچے پیدا ہوئے ہیں آج وہ بھی 20-25 سال کے ہو گئے، زیادہ عمر 30 سال کے آس پاس. تو ان کو معلوم ہی نہیں کہ ہوا کیا ہے. حالانکہ ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے اپنی تاریخ، اور خاص طور سے ہمارے ساتھ جو ظلم و ناانصافی ہوئی ہے، یاد رکھیں. اللہ وقت لائے گا، اللہ تعالیٰ تلک الایام نداولها بین الناس، وقت کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں، حالات آتے جاتے رہتے ہیں. انشاءاللہ اللہ حالات لانے والے ہیں. جب وقت آئے گا، جب انشاءاللہ، تو 1528 میں میر باقی نے خالی جگہ پہ اس مسجد کو تعمیر کیا، بابری مسجد کا نام رکھا. اور 1528 سے لے کر یہ تقریباً 400 سال تک
400 سال تک 1949 تک باضابطہ وہاں نماز ہوتی رہی۔ امام متعین تھے، مسجد خالی نہیں پڑی تھی، باضابطہ نماز ہو رہی تھی۔ اور 1949 میں امام عبدالغفور صاحب اس وقت امام تھے، عشاء کی نماز 22 دسمبر کو، یعنی 421 سال 1528 میں مسجد تعمیر ہوئی، اور اس کے بعد 1949 کی بات کر رہا ہوں، 421 سال تک مستقل وہاں نماز ہوتی رہی۔ تو 1949 میں 22 دسمبر کی رات میں امام عبدالغفور صاحب عشاء کی نماز پڑھا کے گھر تشریف لے گئے۔ صبح فجر کو آئے تو رات میں شرپسندوں نے مسجد کا تالا توڑ کے وہاں محراب میں منبر کے پاس مورتیوں کو بٹھا دیا تھا، اور صبح ہوتے ہوتے ہر جگہ یہ اعلان کر دیا گیا کہ رام للہ جو ہے پرگٹ ہو گئے ہیں، خود بخود جنم لے لیا ہے، وہاں نکل گئے ہیں۔ بھیڑ جمع ہوئی، مسجد کو غیر قانونی طور پر تالا لگا دیا گیا۔ 421 سال سے نماز ہو رہی ہے، راتوں رات شرپسندوں نے مورتی رکھ دیا، اور صبح کو جو ہے یہ اس زمانے کے ایڈمنسٹریٹر نے کہ مورتی نہیں ہٹائی جا سکتی ہے، رام للہ خود یہاں پرگٹ ہو گئے، اور اس طرح مسجد کو تالا ڈال دیا گیا، نماز بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ پھر ایک زمانہ گزرا، اور غالباً 1986 میں رام للہ کے درشن کے لیے مسجد کے تالے کھلوا دیے گئے، نماز کے لیے نہیں تالے کھلے، لیکن وہ جو مورتی رکھی گئی تھی اس کے لیے اس زمانے کا جو جج تھا وہاں کا، اس نے کہا چلو درشن کرنے میں کیا برائی ہے، کیا زحمت ہے، کیا قیامت آ جائے گی۔ اور اس نے عجیب و غریب دلیل پیش کیا، اس نے کہا کہ ایک بندر ہے جو باہر دریچے سے مورتی رام للہ کے درشن کرتا ہے۔ اس دلیل کی بنیاد پر اس نے کہا چلو ٹھیک ہے کھول دو، اب درشن کے لیے عام لوگوں کو اجازت مل گئی۔ پھر آگے بڑھتے بڑھتے قصہ آپ سنتے ہیں، سماعت ہوتی رہی، اور مسلمانوں نے کہا کہ کورٹ کا فیصلہ ہمیں منظور ہوگا۔ کورٹ جو فیصلہ، اور واقعی کورٹ اگر اپنی ذمہ داری کو سمجھتا اور ذمہ داری کے ساتھ اگر واقعی فیصلہ ہوتا تو یقینی طور پر مسلمانوں کے حق میں فیصلہ ہوتا، چونکہ کورٹ نے بھی مانا کہ یہاں مندر توڑ کے مسجد نہیں بنائی گئی ہے، کسی کی زمین کو غصب کر کے مسجد نہیں بنائی گئی ہے، خود کورٹ یہ مان رہا ہے، ساتھ میں کہہ رہا ہے یہ جگہ جو ہے یہ مندر کی تعمیر کے لیے دے دی جائے، اور مسلمانوں کو سنی وقف بورڈ کو جو ہے زمین کا ایک حصہ کہیں مسجد کی تعمیر کے لیے دے دی جائے۔ یہ ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ، بڑی ناانصافی ہوئی ہے۔ اس کا فیصلہ ظاہر سی بات ہے، آج لوگ کہنے لگے ہیں بھئی ٹھیک ہے کورٹ کا فیصلہ ہو گیا، لیکن یقینی طور پر انصاف کے خلاف ہوا ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، مسلمانوں نے صبر کیا ہے، اور بلا شبہ تاریخ تو ہم نہیں بھلائیں گے نا، ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہم اس تاریخ کو یاد رکھیں گے۔ اللہ جب موقع لائیں، حالات تو بدلتے رہتے ہیں نا، موقع آئے گا۔ اور ہم آج بھی کہتے ہیں کہ کسی مندر کو توڑ کے مسجد بنانا تو بہت دور کی بات ہے، کسی کی خالی جگہ پہ یا کسی کی غصب کی ہوئی جگہ پہ بھی مسجد بنانا غلط ہے۔ پاک صاف صحیح زمین پہ جو خریدی گئی ہو، کسی نے ہبہ کیا ہو، وقف کیا ہو، جہاں کسی کا لڑائی جھگڑا نہ ہو، ایسی جگہ پہ مسجد کی تعمیر ہوتی ہے۔ بہرحال، اور اب دیکھ رہے ہیں آپ یہ کچھ دنوں سے جب سے یہ حکومت آئی ہے، مسلمانوں کے لیے روز کچھ نہ کچھ مسئلے ہیں، کچھ نہ کچھ مسئلے اٹھائے جاتے ہیں۔ مقصد ہے مسلمانوں کو کسی طریقے سے دبا کے رکھنا، ان کی آواز کو دبا کے رکھنا، چاہے جتنا بڑا ظلم ہو جائے مسلمان زبان نہ کھولیں، ہر ظلم کو برداشت کرتے رہیں۔ ظاہر سی بات ہے انصاف کے لیے آواز اٹھانا بھی ہمارا حق ہے، اور جو زندہ قومیں ہوتی ہیں اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوتی ہیں۔ ہمارا حق ہے، ہم ظلم کو ظلم کہیں گے، 1000 بار کہیں گے، اور جو غلط ہوا ہے غلط ہے، اور اللہ سے دعا بھی کریں گے اللہ ہمیں انصاف دلائے،
ہمیں وہ دن دکھائے، ہمارے پاس وہ طاقت آئے کہ ہم بہرحال ہمارے ساتھ جنہوں نے ظلم کیا ہے ہم ظلم کا بدلہ لے سکیں، یا ہمارے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے وہ انصاف ہو۔ حجاب کا مسئلہ ایک دو مسئلے نہیں ہے، بار بار جب سے یہ حکومت آئی مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے بہت سارے مسئلے اٹھائے گئے۔ حجاب کا مسئلہ یہی کرناٹک سے اٹھا تھا نا، پورے ملک میں پھیل گیا۔ ماب لنچنگ کا مسئلہ پورے ہندوستان میں ہے، کہیں گائے کے نام پر، کہیں کسی اور کے نام پر، جہاں چاہو پکڑو اور مار ڈالو، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی اس کے لیے جرم نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے۔ اور اب ابھی دیکھ رہے ہیں آپ یہ حلال سرٹیفکیٹ کا، حلال کا مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے، حالانکہ یو پی میں اٹھایا جا رہا ہے ابھی، لیکن آہستہ آہستہ پورے ملک میں یہ مسئلہ، یہ حکومت اصل میں چن چن کر مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے۔ اب حلال کا مسئلہ یہ یعنی جو حلال سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اور جو پروڈکٹ کھانے پینے کی اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں اس پر حلال سرٹیفکیٹ لکھا ہوتا ہے، اس کے لیے ادارے ہیں، وہ ادارے کہتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ چیز حلال ہے، یہ بنانے والا حلال طریقے سے بنا رہا ہے۔ اور ہمارے یہاں بھی مشرق وسطیٰ میں بھی اور امریکہ وغیرہ یورپی ممالک میں بھی بہت سارے لوگ حلال دیکھ کر ہی چیزوں کو خریدتے ہیں، چونکہ اسلام نے ہمیں پابند کیا ہے حلال اور حرام کا۔ ایک مسلمان اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمان ایک چیز استعمال کرنے سے پہلے جاننا چاہتا ہے یہ حلال ہے یا نہیں ہے، اس لیے حلال سرٹیفکیٹ کا رواج شروع ہوا۔ اور بڑی بڑی کمپنیاں غیروں کی زیادہ ہیں، مسلمانوں کی تو کم ہیں، انہوں نے حلال سرٹیفکیٹ لینا شروع کیا۔ حلال سرٹیفکیٹ دینے والے میں جمعیت علماء کا حلال سرٹیفکیٹ بورڈ ہے، یا پھر بمبے کا وہ حلال کونسل آف انڈیا ہے، اس طرح کے دو چار پورے ملک میں ہیں جو حلال سرٹیفکیٹ ان کمپنیوں کو دیتے ہیں۔ گورنمنٹ کا الزام یہ ہے کہ یہ لوگ جو حلال سرٹیفکیٹ بانٹنے والے ہیں، جنہوں نے ادارہ قائم کر رکھا ہے، یہ بڑی رقم لے کر کمپنیوں سے حلال سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ حکومت کے ای ڈی نے جو ہے جمعیت پر ریڈ بھی کیا ہے، اور جمعیت اس سلسلے میں کہ جمعیت بڑی رقمیں لے کر کے یہ حلال سرٹیفکیٹ بانٹتی ہے، اور وہ رقم کمپنیوں سے لے کر، ایک الزام ہے، کمپنیوں سے لے کر وہ جو ہے دہشت گردی کے کاموں میں لگاتی ہے، کسی طریقے سے پریشان کرنا ہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں یہ نیا نیا مسئلہ ہمارے سامنے آیا ہے، جبکہ حلال سرٹیفکیٹ دینے میں نہ تو کسی اسٹیٹ کا کوئی نقصان ہے، نہ تو ملک کا نقصان ہے، نہ برادران وطن کا کوئی نقصان ہے۔ بھائی جو حلال کھانا چاہتے ہیں وہ پروڈکٹ حلال دیکھ کر اپنا وہ خریدتے ہیں، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ کو حلال نہیں کھانا ہے، آپ کو جو کھانا ہے کھاؤ، ہم تو اس سے آپ کو روک نہیں رہے نا۔ تو ملک کا کوئی نقصان نہیں حلال سرٹیفکیٹ، بلکہ حلال سرٹیفکیٹ نہ دیا جائے تو ملک کا بہت بڑا نقصان ہوگا، اس لیے کہ باہر کے ممالک میں، مشرق وسطیٰ میں، اسلامی ممالک میں جو پروڈکٹ جاتا ہے وہ تو حلال دیکھ کے ہی خریدتے ہیں۔ جب حلال سرٹیفکیٹ ختم کر دیں گے تو وہ لینا دینا، تجارت کم ہو جائے گا، ملک کا نقصان ہونے والا ہے۔ اور حلال سرٹیفکیٹ دیا جائے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن بس یہ ہے کہ مسلمانوں کو پریشان کرنا ہے، مسلمانوں کا کوئی مسئلہ ہو کہیں نہ کہیں سے پریشان کرنا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دوستو اور بزرگوں، گزشتہ جمعہ میں جو عرض کر رہا تھا اور میں نے کہا تھا میں 3 واقعے سنانا چاہتا ہوں جو حدیث سے ثابت ہیں اور بڑے اہم واقعے ہیں، پھر واقعہ سنا نہیں سکا میں، اور وہ واقعہ اس ضمن میں تھا اسمع یسمع لک، یہ حدیث ہے، اسمع یسمع لک، سنو تمہاری سنی جائے گی، تم اللہ کی مانو اللہ تمہاری منوائے گا، تم اللہ کی اطاعت کرو کائنات کا ہر ذرہ تمہاری اطاعت کرے گا، اور جنہوں نے ایسا کیا انہوں نے دیکھا۔ دوستو اور بزرگ، ایک واقعہ تو حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، حدیث میں ہے، سعد ابن اسود، یہ نام تو ان کا سعد تھا لیکن اتنے کالے تھے، اتنے بدصورت تھے کہ ان کے نام کے ساتھ الاسود لگا دیا تھا، وہ کالے سعد، کالے ماموں ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں نا، کوئی بہت کالا ہو تو
تو کالے سعد اسود نام پڑ گیا تھا، لیکن ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و نیاتکم۔ حدیث میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، تم بڑے حسین ہو، بڑے خوبصورت ہو، اللہ شکل و صورت کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ جو ہے وہ تمہارے دولتوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ حسب و نسب کو نہیں دیکھتا ہے، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، کس نیت سے کون سا عمل کر رہے ہو۔ تو شکل چاہے جیسی بھی خراب ہو، لیکن دل میں اگر محبت ہے اللہ کی اور اطاعت ہے رسول اللہ کی تو اس کا مقام بڑا بلند ہے، اور آج اسی کی کمی ہمارے یہاں ہے۔ میں نے کہا تھا نا، ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم کو باپ سے بڑی محبت ہے، اور باپ کہتا ہے گلاس پانی دو، وہ نہیں دیتا ہے۔ ساری دنیا کہے گی محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے نا جی، محبت ہوتی تو پانی تو دیتے باپ کو۔ ایسی اللہ سے محبت ہے، رسول اللہ سے محبت ہے، خود بخود آدمی رسول اللہ کی شریعت پر عمل کرتا نا، پوچھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے، آپ کا عمل کیا ہے، یہ عمل ہے۔ تو حضرت سعد اسود بڑے کالے کلوٹھے تھے۔ امام عز الدین ابن الاسیر، علامہ ابن اسیر کی کتاب اسود الغابہ، اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ سعد اسود، ہمارے نوجوان خاص طور سے توجہ سے سنیں، اور ہمارے وہ نوجوان جن کی شادیاں ہونے والی ہیں، آج کا ہر نوجوان لڑکی کی تلاش میں نکلتا ہے، بالکل افسانوی لڑکی چاہیے، بڑی حسین و خوبصورت چاہیے، اور بڑا جمال چاہیے، اس کی ادائیں چاہیے، وہی جو انہوں نے ٹی ویوں میں دیکھا ہوتا ہے، سیریلوں میں دیکھا ہوتا ہے، اور ایسی جگہوں پہ دیکھا ہوتا ہے، وہی انہوں نے بسا رکھا ہوتا ہے۔ انتہائی غلط بات ہے یہ۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے بتایا کہ بھئی یہ بھی اسلام کی خوبی ہے کہ اللہ نے انسان کے دل میں کوئی خواہش اگر رکھی ہے تو اس خواہش کو پورا کرنے کا صحیح طریقہ اللہ نے بتایا ہے۔ انسان کو بنانے والے اللہ ہیں، خالق و مالک ہیں۔ انسان کے دل میں جنسی خواہش اللہ نے فطری طور پر رکھا ہے، اسے کیسے پورا کیا جائے؟ ایک شکل تو یہ تھی جانوروں کی طرح مل لو، جیسے جانور ملتے ہیں اس طرح مل لیا کرو، لیکن اسلام نے طریقہ بتایا، نکاح کا طریقہ بتایا کہ نکاح ایک طریقہ ہے جو جائز خواہشات کو پورا کرنے کا طریقہ ہے، نسل کو آگے بڑھانے کا طریقہ ہے۔ نکاح کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، تنکح المرأة لأربعین لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا میں 4 وجہوں سے شادیاں کی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو حسن و جمال کو ترجیح دیتے ہیں، اس بنیاد پہ شادی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ مال و دولت کو دیکھتے ہیں، اس بنیاد پہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ حسب و نسب کو ترجیح دیتے ہیں، اس بنیاد پہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ تم دین کو ترجیح دو، اس لڑکی سے نکاح کرو، اس لڑکے سے نکاح کرو جس کی زندگی میں دین ہے، جس کی زندگی میں شریعت ہے۔ اگر لڑکی اور لڑکے دونوں کی زندگی میں شریعت ہے تو زندگی اچھی گزرے گی۔ اور باقی حسن و جمال، تو ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی صرف حسن و جمال کو دیکھ کر شادی کرتا ہے، وہ حسن و جمال ہی اس کی ذلت کا سبب اللہ بنا دیں گے۔ جو کسی کے مال و دولت کو دیکھ کر شادی کرتا ہے، لڑکی دولت والی ہے، ہمارے پاس بھی دولت، اس کو بنیاد بنا کے کرتا ہے، تو حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس بنیاد پہ فقر میں مبتلا کر کے چھوڑیں گے، آج ہو کل ہو پرسوں ہو۔ اور جو حسب و نسب کو دیکھ کے نکاح کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ مشرکوں کا طریقہ۔ حسن و جمال دیکھنا یہ عیسائیوں کا طریقہ تھا، مال و دولت دیکھنا یہودیوں کا طریقہ تھا، حسب و نسب دیکھنا مشرکین مکہ کا طریقہ تھا۔ فرمایا کہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام ترجیح دیتا ہے فاظفر بذات الدین، تم دین کو دیکھو، لڑکی دیندار ہے نہیں ہے، دین کی بنیاد پہ نکاح کرو۔ آج بہت ساری لڑکیوں کے نکاح اس بنیاد پہ نہیں ہو رہے ہیں، وہ نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن چونکہ حسین و جمیل نہیں ہے اس لیے رشتے نہیں ہو رہے۔ بہت ساری لڑکیاں واقعی
دیندار ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، لیکن ماں باپ مالدار نہیں ہیں، ان کا گھر بڑا وسیع نہیں ہے، اس بنیاد پہ نکاح نہیں ہو رہے، یہ ہو رہا ہے نا، یہ لعنت کا کام ہے کہ آدمی دولت کو بنیاد بنائے۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور شریعت کا طریقہ اس کو ہمارے سامنے رکھنا چاہیے، اسی میں اللہ نے برکت رکھا ہے۔ تو حضرت سعد اسود کی بات کر رہا تھا، جوان ہوئے، نکاح کی باری آئی، شادی کرنا ہے، جوان ہو گئے، اللہ نے فطری خواہش رکھی ہے، کہتے ہیں مدینے کے ہر قبیلے میں پیغام دیا، جہاں جہاں لڑکی تھی حضرت سعد اسود نے پیغام دیا نکاح کے لیے، کوئی تیار نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں جو لوگ آتے تھے ان کو پیغام دیا، ایسی ملنے والے کے لیے جو آتے تھے ان کو پیغام دیا، لیکن ان کے کالے پن کی وجہ سے، ان کی بدصورتی کی وجہ سے مدینے کا کوئی بھی آدمی اپنی لڑکی دینے کو تیار نہیں۔ حضرت سعد اسود پریشان ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت سعد اسود چل کر آئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے اور خاموش بیٹھے ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے سعد؟ تو ڈرتے ڈرتے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ایک سوال ہے، پوچھو۔ تو حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ میرا یہ کالا پن، میری بدصورتی کیا مجھے جنت میں جانے سے روک دے گی؟ میں کالا ہوں، بدصورت ہوں، اللہ نے جیسا بنایا، بھائی انسان کے شکل و صورت میں انسان کو دخل نہیں ہے نا۔ کوئی آدمی شکل و صورت پر فخر کرتا ہے انتہائی بیوقوف ہے، اس لیے کہ شکل و صورت انسان کے بننے سے نہیں بنتا ہے، اللہ نے جس کو جیسا چاہا بنا دیا ہے۔ فخر کی کیا بات ہوئی؟ اللہ نے کسی کو کالا، کسی کو گورا بنا دیا، فخر کی کیا بات ہے؟ اللہ نے کسی کو مرد بنا دیا، کسی کو عورت بنا دیا، اس میں فخر کی کیا بات ہے؟ اللہ نے کسی کو عرب میں پیدا کیا، اللہ کو کسی نے عجم میں پیدا کیا، یہ فخر کی کیا بات ہے؟ فخر کی بات یہ نہیں ہے، فخر یہ ہے کہ آدمی کے اندر اخلاق ہو، آدمی کے اندر تقوی ہو، آدمی کے اندر انسانیت ہو۔ تو حضرت سعد اسود نے کہا یا رسول اللہ میرا کالا پن کہیں جنت میں جانے سے رکاوٹ تو نہیں بن جائے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں بھئی، اگر تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہو اور تمہارے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے اور شریعت کے تقاضوں پر عمل ہے، بلا شبہ ضرور جنت میں جاؤ گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شکل و صورت کو نہیں دیکھتے ہیں، اللہ نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ تمہارے دل میں اللہ اس کی رسول کی محبت ہے، ایمان ہے، ضرور جنت میں جاؤ گے۔ جنت یہ شکل و صورت پہ نہیں ہے، مال و دولت پہ نہیں ہے، بلکہ آدمی کے اعمال پر، نیت پر۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات دراصل یہ ہے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں اور مدینے کے ہر قبیلے میں جہاں لڑکی ہے میں نے پیغام دیا ہے، لیکن کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، میرے بدصورتی کی وجہ سے، میرے کالے پن کی وجہ سے، میں کیا کروں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بات ہے۔ تو مدینے کا ایک قبیلہ تھا، عمرو بن وہب ثقفی، معزز گھرانہ تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ عمرو بن وہب ثقفی کے پاس، ان کی لڑکی سمجھدار ہے، خوبصورت ہے، جاؤ جا کے کہنا میں نے تمہارا نکاح ان کی بچی سے کر دیا ہے، جاؤ جا کے میرا پیغام دو۔ حضرت سعد اسود اٹھے اور جا کے عمرو بن وہب ثقفی کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور آپ کی بچی کے ساتھ انہوں نے ہمارا نکاح کر دیا ہے، اللہ کے رسول نے یہ پیغام بھجوایا ہے۔ ماں باپ نے انکار کر دیا کہ نہیں، بالکل نہیں، ہمیں منظور نہیں، چلو نکلو یہاں سے۔ لیکن ان کی صاحبزادی جن سے اللہ کے رسول نے نکاح متعین کر دیا تھا وہ سن رہی تھی، فوراً انہوں نے اپنے والد محترم کو بلایا اور کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول نے میرے لیے جو پسند کیا ہے مجھے بھی وہی پسند ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ نے کہہ دیا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ اللہ اس کے رسول جب کسی معاملے میں کوئی فیصلہ سنا دیں پھر کسی کو اپنی طرف سے کچھ کرنے کا اختیار باقی نہیں رہتا ہے۔ جب اللہ کے رسول نے طے کر دیا کہ میرا نکاح سعد اسود سے فرما دیا ہے، مجھے منظور ہے،
لیکن ان کے والد کو منظور نہیں تھا۔ ان کے والد گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجلس میں، تو اللہ کے رسول نے پوچھا تم نے میرا پیغام ٹھکرا دیا؟ شرمندہ ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے پیغام ٹھکرایا نہیں ہے، بلکہ مجھے شک تھا کہ یہ ساتھ پتہ نہیں صحیح کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے ہیں۔ بہرحال اب معلوم ہوا کہ صحیح ہے، میں توبہ کرتا ہوں، میں شرمندہ ہوں اور میں تیار ہوں۔ پھر گھر گئے اور اپنی بیٹی جو تھی انہوں نے سعد اسود کے حوالے کر دیا۔ اللہ کے رسول کا یہ حکم تھا۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ سعد اسود کے پاس، یہاں دیکھیں آپ، اللہ کے رسول نے فرمایا نا، نہ انہوں نے دولت کو دیکھا نہ کسی اور چیز کو دیکھا، دین کو دیکھا۔ اور اس کے بعد سعد اسود کے بعد جو پیسے تھے بیوی کو گھر میں رکھا اور گئے وہ کچھ خوشبو لانے کے لیے، کچھ اور سامان گھر کی ضروریات کے لیے لانے کے لیے گئے۔ ابھی بازار میں ہی ہیں کہ اعلان ہوا جہاد کا اعلان ہوا، تو سعد اسود ایسے نوجوان ہیں کہ ابھی نکاح کر کے بیوی کو گھر لائے ہیں، ملاقات نہیں ہوئی ہے، ضروری سامان لینے کے لیے بازار آئے ہیں، جہاد کا اعلان بازار میں سنا، جو پیسے تھے جو گھر کے لیے سامان لینا چاہتے تھے اسی سے انہوں نے تلوار خریدا، زرہ خریدا، گھوڑا خریدا اور جہاد میں نکل پڑے وہ۔ اور جہاد میں جب گئے اور اس طرح جانبازی کے ساتھ مقابلہ کیا کہ اللہ نے ان کو شہادت بھی عطا فرما دیا۔ شہادت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر کو اپنے گود میں لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد، اللہ نے تمہارا نکاح تمہاری اس موجودہ جس سے ہم نے نکاح کیا تھا اس سے بہت زیادہ خوبصورت عورتوں سے اللہ نے تمہارا نکاح کر دیا ہے۔ اور پھر ان کا جو نیزہ تھا، تلوار تھا، گھوڑا تھا، بیوی کے پاس بھیجوا دیا اور سسرال والوں کو خبر کرایا کہ اللہ نے سعد کا نکاح تمہاری بیٹی سے کہیں زیادہ حسین و خوبصورت کے ساتھ نکاح فرما دیا ہے۔ یہ واقعہ، اس میں بات کیا سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ صورتوں کو نہیں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ اس کے رسول کی سچی محبت دلوں کے اندر ہو تو شریعت کے مطابق ہمیں نکاح کرنا چاہیے، اسی میں اللہ نے برکت رکھا ہے۔ لڑکی نیک ہو، دیندار ہو، آدمی ترجیح دے۔ آج کل تو ہر چیز کے معاملے میں بڑا عجیب و غریب لوگ آتے ہیں، بتاتے ہیں اتنے انچ چھوٹے ہیں تو رشتہ نہیں ہو رہا ہے، ہونٹ ایسے ہیں، بال ایسے ہیں اور کال ایسے ہیں، اور یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، یہ سیٹنگ نہیں، یہ فٹنگ نہیں، یہ نہیں ہو رہا ہے وہ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ کرتے کرتے عمر گزر جاتی ہے، لڑکی کی عمر گزر رہی ہے، لڑکی کی بھی عمر گزر رہی ہے۔ اور یہ پچھلے دنوں جو بات آئی تھی کہ یہ مسلمان لڑکیاں جو غیروں کے قبضے میں جا رہی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے بہرحال کہ ہمارے ہاں شادی میں تاخیر ہو رہی ہے، اور شادی میں تاخیر کی وجہ یہی ہے کہ بھئی ہم جہیز جوڑے کو، مال و دولت کو، حسن و جمال کو دیکھتے ہیں، اس کی بنیاد پہ یہ کرتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس امت پہ اب عذاب آئے گا، اس ظلم کی وجہ سے عذاب آئے گا، جو لڑکیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور ان کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب اگر آ جائے تو کوئی بعید نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں وہ طے کریں، ہمیں بہرحال سنت کے مطابق کرنا ہے، شریعت کے مطابق کرنا ہے، دین کو ترجیح دینا ہے، اور دیندار لڑکی سے بہرحال ہمیں اور باقی چیزوں کو دیکھنا یہ شریعت نہیں ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ واقعہ، اس کے بعد دوسرا واقعہ، اب تو وقت ہے نہیں، دوسرا واقعہ شمائل ترمذی میں ہے، حضرت ظاہر ابن حزام اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہ ظاہر ابن حزام جو ہیں شمائل ترمذی میں ہے، یہ دیہاتی صحابی تھے، یہ بھی کالے تھے، بدصورت تھے، دیہات کے رہنے والے تھے۔ اور میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شکل و صورت کو نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم بڑے حسین و جمیل ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ مال و دولت کو بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ اللہ کیا دیکھتے ہیں؟ دلوں کو دیکھتے ہیں، عمل کو دیکھتے ہیں، نیتوں کو دیکھتے ہیں، تقوی کو دیکھتے ہیں، شریعت پر پابندی کو دیکھتے ہیں۔ تو ظاہر ابن حزام اشجعی دیہاتی صحابی تھے، اور خاص طور سے ہر جمعہ کو دیہات سے مدینہ آتے تھے،
تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہیں ہم نماز ادا کر لیں۔ اس نیت سے خاص طور سے آتے ظاہر ابن حزام تو، اور جب کبھی بستی سے آتے تو گاؤں کی جو چیزیں ہوتی تھی نا تحفے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے کے آتے تھے۔ مثلا سبزی ہے، ترکاری ہے، گاؤں کی چیزیں یہی ہوتی ہیں عام طور سے، گاؤں میں جو چیزیں ہوتی ہیں اگنے والی، تو عام طور سے حضرت ظاہر جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیہاتی چیزیں سبزی ترکاری وغیرہ لے کر آتے اور تحفے میں دیا کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوشی سے قبول فرما لیتے۔ اور شام کو جب ظاہر ابن حزام جانے لگتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہر کا تحفہ ان کو دیا کرتے تھے۔ یہ دیہات کی چیزیں لاتے، اللہ کے رسول شہر کی جو چیزیں ہوتی ظاہر ابن حزام کو دیا کرتے تھے۔ بہت اللہ کے رسول سے بہت ہی محبت کرتے تھے وہ، یہ طریقہ تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ظاہر ابن حزام گاؤں سے آتے تو کچھ سامان لے کے آتے، سبزی ترکاری وغیرہ، حضور کو بھی تحفے میں دیتے اور بازار میں فروخت بھی کیا کرتے۔ تو مدینے کے بازار میں ظاہر ابن حزام کھڑے ہوئے ہیں اور اپنا وہ سبزی وغیرہ جو لائے تھے بیچ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے، دیکھا کہ ظاہر جو ہیں وہ سبزیاں بیچ رہے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ محبت پیچھے سے کھڑے ہو گئے، آنکھ کو بند کر لیا، ہاتھ جو ہے آپ کی آنکھوں پہ رکھ دیا۔ ہمارے یہاں بھی محبت سے لوگ کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ظاہر ابن حزام نہ تو خوبصورت ہیں بلکہ بدصورت ہیں، کالے کلوٹے ہیں، دیہاتی ہیں، لیکن اللہ کے رسول محبت کر رہے ہیں، چونکہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے وہ۔ اب جب آنکھ بند کر لیا تو ظاہر ابن حزام کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی، کون ہے آخر جو یہاں مجھے اس طرح سے پکڑے گا، تو کشمکش کر رہے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو جس راستے سے گزر جاتے تھے راستہ معطر ہو جاتا تھا اور راستہ بتا دیتا تھا کہ امام الانبیاء اس راستے سے گزرے ہیں۔ انہوں نے کنکھیں سے دیکھا تو دیکھا ہی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب بجائے چھڑانے کے وہ اپنے پیٹھ کو حضرت ظاہر جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے لگا رہے ہیں تاکہ برکت حاصل ہو جائے۔ اور اس کے بعد پہلے کہہ رہے تھے کون ہے، چھوڑو چھوڑو، لیکن اب خاموش ہو گئے تاکہ ہمارا جو ہے پشت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے مس ہو، جتنا برکت ہے اتنی زیادہ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ بند کرتے ہوئے پوچھا، بھئی کون ہے اس غلام کو، من یشتری ھذا الغلام، اس غلام کو کون خریدے گا؟ تو حضرت ظاہر نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ مجھ کو بیچیں گے تو گھاٹے کا سودا ہوگا، اس لیے میں کالا کلوٹا ہوں، بدصورت ہوں، کون ہم کو خریدے گا؟ کوئی خریدے گا بھی تو معمولی چند پیسے دے گا، گھاٹے کا سودا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم لوگوں کی نگاہ میں چاہے جیسے بھی ہو لیکن اللہ کی نگاہ میں تمہاری بڑی قیمت ہے، اللہ کی نگاہ میں تمہاری بڑی قیمت ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شکل و صورت نہیں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں۔ تم اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو فرمائیں کہ یہ اللہ کی نگاہ میں تمہاری بڑی قیمت ہے۔ یہ قیمت ان کی کیوں لگی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اس لیے ہے کہ شکل و صورت تو نہیں ہے لیکن عمل ہے زندگی میں، لہذا اپنے آپ کو قیمتی بنانا ہو تو شریعت کو اپناؤ اور شریعت کو ترجیح دو، رسول اللہ کے حکم کو ترجیح دو۔ باقی آج کل جو حالات ہیں آپ دیکھ ہی رہے ہیں، کتنا بھی بولے لوگ بولیں، کتنا بھی بولے تو تچ سننے والے سنتے رہتے ہیں۔ اب جو نالائق ہیں نہیں عمل کرنا چاہیں گے تو میں نے کہا امام الانبیاء بھی ابو جہل کو نہیں بدل سکے ہیں تو کوئی اور امام خطیب کیا بدل دے گا؟ آپ ہے نا، نہیں بدل سکتا نا بھائی، یہ طریقہ ہے۔ اور پھر آج کل کے حالات تو ایسے ہیں کہ زیادہ بولیے تو امام صاحب کے پیچھے ہی لوگ پڑ جاتے ہیں۔ اور میں نے وہ واقعہ سنایا ہوگا، یاد دہانی کے لیے پھر آپ سے عرض کرتا ہوں، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، شاید میں عرض کروں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے درجے کے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ عشرہ مبشرہ جن 10 صحابی کے بارے میں اللہ کے رسول نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، سعد ابن ابی وقاص کا نام ان کے وہ اس میں شامل ہیں۔ ایک خوبی عشرہ مبشرہ میں شامل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے ماموں ہیں
اور سعد ابن ابی وقاص وہ صحابی ہیں کہ جو پہل اسلام لانے والے ہیں، اور سعد ابن ابی وقاص واحد وہ صحابی ہیں جن کے ذات کے بارے میں اللہ کے رسول نے اپنے ماں باپ کو جمع کیا ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن ابی وقاص سے کہا تھا، فدا کا ابی و امی، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میرے ماں اور باپ اے سعد ابن ابی وقاص آپ پر قربان ہوں۔ اور کسی صحابی کے لیے نہیں کہا اللہ کے رسول نے، لیکن اپنے ماں باپ کو جمع فرمایا تھا سعد ابن ابی وقاص کے لیے۔ رشتے کے ماموں بھی ہوتے تھے، عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، اور کئی جہاد میں شریک ہوئے ہیں، کئی غزوات میں شریک ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر لشکر بھی بنایا ہے۔ اور سعد ابن ابی وقاص جب کوفہ کی گورنر بنے، لڑتے رہے، بہت سارے علاقے کو فتح کیا، کوفے کا علاقہ بھی فتح کیا، اور جب کوفے کے گورنر بنے تو حضرت کی ذمہ داری ہو گئی، جو گورنر ہوتے تھے وہ امام بھی ہوتے تھے، امامت کرنے کی ذمہ داری بھی ان کی تھی۔ جب امامت فرماتے رہے تو کوفے سے ایک آدمی نے حضرت عمر ابن خطاب کو لکھا، مدینے میں امیر المومنین وہی تھے اس وقت، حضرت عمر ابن خطاب کو ایک آدمی نے لکھا، ایک مصلی نے لکھا، حضرت سعد ابن ابی وقاص کے ایک مصلی نے لکھا کہ حضرت کیا لکھا کہ سعد ابن ابی وقاص کو نماز پڑھانے نہیں آتی ہے۔ اللہ اکبر! جس نے رسول اللہ سے نماز سیکھا ہو، جو عشرہ مبشرہ میں ہو، ایک آدمی وہ غیبت کرنے والا، جھوٹ بولنے والا کیا بول رہا ہے؟ سعد ابن ابی وقاص کو نماز صحیح پڑھانے نہیں آتی ہے، ان کو ہٹائیے، نکالیے۔ یہ شکایت پہنچی حضرت عمر ابن خطاب کے پاس۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سعد ابن ابی وقاص کو نہیں چھوڑے اور کس کو چھوڑیں گے بھائی؟ آج کل کے امام و خطیب کو چھوڑیں گے کیا؟ ہر محلے میں، ہر مسجد میں، ہر جگہ دو چار لوگ ایسے ہوتے ہیں بلا وجہ کی دشمنی امام سے پالتے رہتے ہیں، کچھ لینا دینا نہیں ہوتا ہے، ان کا امام کچھ بگاڑتا نہیں ہے، خطیب کچھ بگاڑتا نہیں ہے۔ میں اللہ اس کے رسول کی بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، آپ اس پر عمل کیجئے، نہیں عمل کرنا ہے آپ جانیے، جواب دیجئے۔ لیکن دشمنی پالتے ہیں کچھ لوگ، تو ہر جگہ ایسے لوگ ہوتے ہیں بلا وجہ کی دشمنی۔ سعد ابن ابی وقاص کے پیچھے جب کہہ رہے ہیں کہ بھئی نماز نہیں پڑھانے آتی ہے، اور یہ جہاد کو ترجیح نہیں دیتے ہیں، عدل و انصاف نہیں کرتے ہیں، اور کی کیا بات کریں گے؟ حضرت عمر تک جب بات پہنچی تو حضرت عمر ابن خطاب، محض کسی کی بات سن کر اعتبار کرنا بھی جرم اور گناہ ہے، معلوم ہے نا؟ غیبت سننا بھی حرام ہے، اور اگر کوئی غیبت کر رہا ہے، آپ کے کان میں بات پڑ گئی تو وہ سن کر ایمان لانا اور دل میں بٹھانا، اس پر یقین کرنا بھی حرام اور گناہ ہے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب تک جب پیغام پہنچا تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے چلو ہم دیکھیں گے۔ مدینے سے دو صاحب کو حضرت عمر نے بھیجا، محمد ابن مسلمہ اور عبداللہ ابن ارقم، دو صاحب کو بھیجا حضرت عمر ابن خطاب نے کہ جائیے، جا کر کے آپ کوفہ میں تحقیق کیجئے کہ جس آدمی نے خط بھیجا ہے، خط بھیجنے والا ایک آدمی ہے، لیکن مسئلہ ایسا بنا کے ملا کہ دوسروں کو نہیں، وہ بہت سارے لوگ مخالف ہیں، بہت سارے لوگ مخالف ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص کے، حضرت ان کو نہیں ہٹائے تمہیں تو بڑا فتنہ فساد کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر کو یہ لکھا گیا تھا، لکھنے والا ایک آدمی ہے لیکن ماحول بنا رہا ہے، پوری دنیا کو شامل کر لے رہا ہے۔ ہمارے یہاں بھی وہی ہوتا ہے، کوئی ایک دو آدمی مخالفت میں کھڑا ہوتا ہے بلا وجہ کی مخالفت، اور وہ بات جو ہے آگے ایسا پھیلاتا ہے لگتا ہے کہ سارے لوگ مخالف ہیں۔ ہو گیا ہے وقت، بات ختم کر دیں، یہ وقت ہو گیا ہے کہہ رہے ہیں تو بات ختم۔ جی زیادہ وقت ہو گیا ہے؟ اچھا، تو حضرت عمر ابن خطاب امیر المومنین ہیں، دو آدمی کو مدینے سے بھیجا کوفہ، جاؤ جا کے معلوم کرو یہ جو شکایت آئی ہے کہاں تک۔ اب وہ گئے، جا کر کے مصلیوں سے ملے، ایک ایک سے الگ الگ ملے، جتنے بھی مصلی ہیں، ہر مصلی نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کی تعریف کی ہے۔ ظاہر سے اللہ کے رسول عشرہ مبشرہ میں بلا وجہ تو شامل نہیں کر رہے ہیں، نہیں بہت اچھے آدمی ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن ایک بندہ، کوئی نہیں اور کوئی نہیں، ایک آدمی اسامہ ابن قتادہ کھڑا ہوا، کہنے لگا نہیں ان کو نماز نہیں آتی ہے۔ اچھا،
رسول اللہ سے نماز سیکھا، ان کو نماز نہیں آتی ہے، تو جاہل دیہاتی تم کو نماز آتی ہے؟ یہ عشرہ مبشرہ جنت میں جانا یقینی ہے، ان کو نماز نہیں آتی، تم کو نماز آتی ہے۔ خیر اسامہ نے کہا کہ ایسا ہے کہ ان کو نماز نہیں آتی ہے، اور کوئی نہیں، پورا ایک آدمی، ہمارے یہاں بھی ایسے ہوتا ہے، ایک آدمی جو ہے ماحول بناتا ہے، ایسا لگاتا ہے سارے لوگ مخالف ہیں، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ گڑتا ہے۔ تو ان دونوں آدمیوں نے لوگوں سے معلوم کیا، تو اسامہ کہنے لگا ایک آدمی، ہاں میں نے لکھا تھا خط، اور ان کو نماز نہیں آتی ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کو بڑا درد ہوا، کیسے لوگ ہیں بھائی، کیسے لوگ ہیں یہ، کس طرح کی بلا وجہ شکایت۔ حضرت نے فوراً استعفیٰ دے دیا، نہیں مجھے نہیں، امامت کرنی ہی نہیں ہے، نہیں کرنی، ضرورت نہیں ہے امامت کی۔ حضرت نے استعفیٰ دے دیا، اور کتابوں میں لکھا ہے حضرت نے ایک بد دعا کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا قام ریاء وسمعۃ۔ سنو دعا، حضرت سعد بن ابی وقاص بد دعا کر رہے ہیں اس اسامہ کے لیے جس نے ان کو بدنام کیا تھا۔ حضرت چھوڑ دیا، نہیں امامت نہیں چاہیے مجھے، اور ان کا اللہم ان کان عبدک ھذا، اے اللہ یہ تیرا بندہ اسامہ جس نے مجھ پر الزام لگایا ہے، ان کان کاذبا، اگر یہ جھوٹا ہے، قام ریاء وسمعۃ، اور وہ کہتے ہیں نا سستی شہرت کے لیے، کچھ لوگ ہمارے یہاں بھی سستی شہرت کے لیے لوگوں میں کچھ نہ کچھ، تو کہہ رہے ہیں قام ریاء وسمعۃ، اے اللہ یہ آدمی اگر جھوٹا ہے اور جھوٹی شہرت کے لیے اگر یہ کام کر رہا ہے تو 3 بد دعا، فاطل عمرک، اے اللہ فاطل عمرہ، اس کی عمر طویل کر دیجئے، اور اطل فقرہ، اور ارزہ بالفتن، 3 بد دعا حضرت سعد بن ابی وقاص نے کیا کہ اے اللہ یہ اسامہ ہے نا، مجھ پر الزام لگا رہا ہے نا، اگر یہ جھوٹا ہے تو پھر آپ یہ کیجئے اس کی عمر طویل کر دیجئے، اور طویل عمر آپ کہیں گے تو دعا ہے نا بھائی، لیکن آگے کہا اطل فقرہ، اس کو فقیر بنا دیجئے، غریب بالکل فقیر، اور آدمی فقر کے ساتھ لمبی عمر اگر کاٹے نا تو پھر بڑے مشکلات ہیں، اور وَعَرِّزُ فِي الْفِتَنِ، اور فتنے میں اس کو مبتلا کر دیجئے۔ ہو گیا، بات گزر گیا، حضرت سعد بن وقاص نے امامت چھوڑ دی، زمانہ گزر گیا، لیکن اللہ نے اس بد دعا کو محفوظ رکھا، اور اسامہ کی لمبی عمر ہوئی تاریخ میں ہے، یہاں تک کہ اس کی بھویں آنکھ پر آ گئی تھی، اور وہ گلیوں میں اسی مسجد کے سامنے جہاں الزام لگایا تھا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو، وہیں بھیک مانگا کرتا تھا وہ، فقر میں اللہ نے مبتلا کر دیا، ذلت میں مبتلا کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ بڑھاپے میں عورتوں کو چھیڑا بھی کرتا تھا اسامہ۔ لوگ کہتے شرم نہیں آتی ہے، ہوتا نا آج بھی کچھ عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو الزام لگا دیتی ہیں کسی پر بھی، ان کو شرم و حیا نہیں ہوتا ہے، مرد بھی کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں، کچھ شرم و حیا نہیں، تو وہ چھیڑا کرتا تھا وہ، تو لوگ کہتے شرم نہیں آتی، تمہاری عمر کیا ہے اور تم اس طرح چھیڑخانی کرتے ہو؟ تو اسامہ کہتا تھا یہ میں چھیڑخانی نہیں کرتا ہوں، حضرت سعد بن ابی وقاص کی بد دعا ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ حضرت نے بد دعا کیا تھا نا، ارزہ بالفتن، اے اللہ اس کو فقیر بھی بنا دیجئے اور اس کو فتنے میں مبتلا کر دیجئے، ان کی بد دعا لگی ہوئی ہے۔ بد دعا سے بچنا چاہیے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور بھی کئی ضروری باتیں ہیں جو وقت زیادہ ہو گیا، معذرت کے ساتھ آئندہ انشاءاللہ عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔